جس کے ساتھ آپ محبت کریں گے آپ اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. کتنا اچھا ہو کہ آپ ایسی چیز سے محبت کریں آپ جو جنت میں لے جانے والے. آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا على سریة وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. رواہ البخاری فی کتاب التوحید. اللہ، امام بخاری اس حدیث کو بخاری شریف کتاب التوحید میں لا رہے ہیں. کہاں لائے اس کو؟ کتاب التوحید. راویہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور لشکر کا جو کمانڈر تھا وہ جب نماز پڑھاتا تھا تو ہر رکعت کے اندر ہر نماز میں قل ہو اللہ ضرور پڑھتا تھا. تمام صحابہ کرام جو پیچھے نماز پڑھتے تھے انہیں بڑا عجیب لگتا تھا کہ ہر رکعت کے اندر یہ قل ہو اللہ لا رہے. اس وقت انہوں نے کچھ نہیں کہا اس لیے کہ امیر کی اطاعت کرنی تھی. جب واپس ہوئے فلما رجعوا، جب لوٹے تو ذکروا ذلک لنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول یہ کمانڈر جو آپ نے ہمارا بنا کر بھیجا تھا یہ ہر نماز میں قل ہو اللہ پڑھتا تھا. سورہ فاتحہ پڑھی قل ہو اللہ پڑھ لیا، یا کوئی سورہ پڑھی پھر اس قل ہو اللہ پڑھ لیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلوہ لیا یہ شیء یصنع ذلک، ان سے پوچھو جا کر کے وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، تم ہی لوگ جا کر کے پوچھ لو. تو یہ لوگ آئے اور کہا کہ وہ جو آپ ہر نماز میں قل ہو اللہ ڈال دیا کرتے تھے، ہم نبی سے گئے پوچھنے کے لیے تو نبی نے یہ کہا ہے کہ تم سے ہم لوگ پوچھیں کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، جواب دو ایسا کیوں کرتے ہو، ہر نماز میں جو ہے قل ہو اللہ پڑھ لیتے ہو. انہوں نے کہا لِأَنَّا صِفَةُ الرحمن، قل ہو اللہ اللہ کی صفت ہے، رحمان کی صفت ہے. وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، میں سورہ اخلاص سے اور قل ہو اللہ سے محبت کرتا ہوں. لوگوں نے جا کر کے کہا کہ اللہ کے رسول وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ قل ہو اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو نبی نے کہا جا کر ان سے کہہ دو کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. اخبروا ان اللہ یحب، وہ قل ہو اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے. جو اللہ کے کلام سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. کتنے اچھے لوگ ہیں جن کی زندگی قرآن حکیم کے اوپر گزرتی ہے. قرآن حکیم کے کلام کو پڑھنا، اس کی تفسیر کرنا، اسے لوگوں تک پہنچانا، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے کلام کے اوپر آدمی کی زندگی بسر ہو. بہت بڑی چیز ہے. ان سے کہہ دو کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. قل ہو اللہ سے محبت کرنے والا ایسا ہے کہ اسے اللہ کی محبت حاصل ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اچھا چلیے، جس سے محبت کریں گے اس کے ساتھ آپ ہوں گے. اب ظاہر ہے کہ اللہ کے کلام سے محبت، اللہ کا کلام آپ کو لے جائے گا، اس لیے کہ قرآن جھگڑا کرے گا. قرآن جھگڑا کرے گا، ارے میرے رب میں تیرا کلام ہوں، میرے کلام کے اوپر اس کی زندگی بسر ہوئی ہے، اسے جہنم میں کیسے ڈالنا ہے؟ جھگڑا کرے گا کلام، پھر اللہ اسے جنت میں ڈال دے گا. اچھا ایک حدیث اور دیکھتے ہیں. حدیث وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة فقال متى الساعة قال وماذا عادت قال لا شيء اني احب الله ورسوله فقال انت مع من احببت قال انس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انت مع من احببت قال انس فانا احب النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وارجو ان اكون معهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم. رواه البخاری فی کتاب المناقب. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب المناقب میں لائے. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، کہا اللہ کے رسول ایک سوال کرنا. پوچھو. کہا کہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے لیے تیاری کیا ہے. وماذا عادت لها. اس کا مطلب اگر کوئی سوال غلط کرے تو سوال کو سیدھا کر کے اس کا جواب دیو. یہ سوال صحیح نہیں تھا. قیامت کب آئے گی سوال درست نہیں تھا. آپ نے اس سوال کو صحیح کے فرمایا. کہا وماذا عادت لها، قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے. اس میں ایک نقطہ ملا کہ خواہ مخواہ آدمی کو سوال برائے سوال نہیں کرنا چاہیے. میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے. یہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے جنت کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، قرآن میں ہے کہ جنت میں جو تمہارا دل چاہے گا سب ملے گا. تو
ایک آدمی اس میں کھڑا ہوا، کہا مولوی صاحب ایک سوال ہے، کہا کہ پوچھو، کہا کہ جنت میں حقہ ملے گا کہ نہیں؟ حقہ پیتا تھا وہ. تو مولوی نے یہ جواب دیا کہ جنت میں حقہ سب ملے گا، ساری چیزیں ملے گی، لیکن حقے میں آگ لگتی ہے، جنت میں آگ نہیں ہے، اسے جہنم سے جا کے لے آنا. تو ایسا ہے کہ سوال برائے سوال نہیں ہونا چاہیے، سوال برائے علم ہونا چاہیے، سوال برائے عمل ہونا چاہیے، سوال برائے سوال نہیں ہونا چاہیے. اگر سوال غلط ہو تو سوال کا زاویہ صحیح کر کے اس کا جواب دینا چاہیے. اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، مسئلہ یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے لیے تمہاری تیاری کیا ہے. وہ تو آنی ہی آنی ہے، تیاری اصل ہے. دیکھو یہ نبی کہتے کہا کہ اللہ کے رسول آپ پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کے لیے تیاری، تو لا شیء، نتھنگ، کچھ تیاری نہیں. لیکن ہاں اللہ کے رسول ایک بات ہے، قیامت کی تیاری کے معاملے میں میں بالکل زیرو ہوں، میرے پاس کوئی تیاری، لا شیء، بالکل زیرو، 0/0. لا شیء کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ لا شیء، کچھ نہیں، یعنی 0/0، کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے. قیامت کے بارے میں سوال کر رہا ہے اور تیاری کچھ بھی نہیں ہے. کہا کہ لیکن اللہ کے رسول ایک بات ہے، کہا کہ کیا؟ لَإِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کے رسول میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں. نبی نے جواب دیا انت مع من احببت، جس سے تو محبت کرتا ہے نا تو اسی کے ساتھ رہے گا. یعنی تو مجھ سے محبت کرتا ہے میرے ساتھ رہے گا، جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ رہے گا. حضرت انس جو اس روایت کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں فما فرحنا بشیء فرحنا، اسلام لانے کے بعد اتنی خوشی ہمیں کسی چیز پر نہیں ہوئی جتنی کی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر ہوئی کہ انت مع من احببت، کہ تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اس پر اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے اسلام لانے کے بعد کسی چیز پر خوشی نہیں ہوئی تھی. پھر کہنے لگے قال انس فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی سے محبت کرتا ہوں، وہ ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، وہ عمر سے محبت کرتا ہوں، وہ ارجو ان اکون معهم، اور امید کرتا ہوں میں کہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا. وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں، نبی جیسے اعمال نہیں ہیں، ابو بکر جیسے اعمال نہیں ہیں، عمر جیسے اعمال نہیں، لیکن چونکہ ان سے میں محبت کرتا ہوں لہذا میں انہی کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا. اس لیے کہ نبی نے فرما دیا انت مع من احببت، تو انہی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے.